کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی ذات زندگی کے ہر لمحے میں، چاہے پیغمبر کے گھر کے اندر کی زندگی ہو، چاہے گھر کے باہر کی زندگی کے ہر پوزیشن میں، چاہے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہو اور چاہے پیغمبر کی پشت پر ان کا نواسا ہو، حیات کے ہر ثانیے کے لیے، چاہے رسول نماز جماعت پڑھ رہے ہوں اور پڑھا رہے ہوں، یا رسول اپنے نواسوں کے لیے سواری بنے ہوں، ان کی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر لمحے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے تو پیغمبر کو دیکھو، تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ انسانوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کیا جاتا ہے تو پیغمبر سے سیکھو، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان دوست ہو تو کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ سلوک، اور دشمن ہو تو کیا ہونا چاہیے تو یہ بھی پیغمبر سے دیکھو۔ تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی مخلوق، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، درخت ہی کیوں نہ ہو، پتھر ہی کیوں نہ ہو، پانی ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ تمہاری روش اور تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے تو تمہیں یہ سب پیغمبر سے دیکھنا اور سیکھنا ہے۔ بہترین آئیڈیل ہیں تمہارے لیے پیغمبر گرامی، بشرطے کہ تم اپنے اندر 3 باتیں پیدا کر لو۔ میں روزانہ ان کو دہراتا اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی گزارش کا عنوان قرار دیا ہے حیات معصومین میں زندگی کے سبق، اسباق حیات معصومین، لیسنز فرام دا لائف آف معصومین۔ معصومین کی زندگی میں ہمیں جو کچھ سیکھنا ہے اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، جب تک وہ شرطیں ہم اپنے اندر پوری نہیں کر لیں گے ممکن ہے ہم ان کی فضیلتوں کو سنیں، ممکن ہے ہمارے سامنے ان کے کمالات کا تذکرہ آئے، ممکن ہے معصومین کی فضیلتوں پر ہم خوش ہو کے بڑے بڑے نعرے لگائیں، ممکن ہے کہ ان کے کمالات کے تذکروں پر ہم بے انتہا خوش ہو جائیں، لیکن ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل تبھی بنا سکیں گے جب ہم اپنے اندر 3 صفتیں پیدا کر لیں۔ پہلی صفت ہے اللہ سے امید رکھنا، دوسری صفت ہے آخرت کی امید رکھنا۔ اگر ہم نے اللہ ہی سے امید چھوڑ دی، ہم نے آخرت ہی کی امید چھوڑ دی، تیسری صفت ہے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا، یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ جب یہ 3 صفتیں ہم پیدا کریں گے تو اس قابل ہوں گے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ عزیزان محترم، میں نے گزشتہ 3 شبوں میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات کہی ہے کہ سیرت پیغمبر ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس کا مطلب صرف پیغمبر کی ذات گرامی نہیں ہے۔ میں اب یہاں پر پہلے سے اگر کسی لٹریچر سے واقف انگریزی داں سے بات کر لیتا تو زیادہ اچھی بات تھی۔ ایک لفظ ہے شخص اور ایک لفظ ہے شخصیت۔ شخصیت اور شخص میں فاصلہ ہے۔ شخص کی عمر 60 سال، 70 سال، 100 سال ہوتی ہے، لیکن شخصیتیں صدیوں پہ پھیلی ہوتی ہیں۔ شخص کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مولا علی کی عمر مبارک 63 سال ہے مثلا، پیغمبر کی ذات گرامی 63 سال ہے، لیکن شخصیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ
100 سال 200 سال نہیں بلکہ صدیوں پہ پھیلی ہوئی ہے. تو عزیزو شخص سے پیغمبر تو 63 سال میں رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن پیغمبر کی شخصیت کبھی علی کی شکل میں، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں 260 سال تک ہمارے سامنے رہی ہے. تو بات شخص سے پیغمبر کی پیروی کی نہیں ہے، بلکہ بات شخصیت پیغمبر کی پیروی کی ہے، کردار پیغمبر کی پیروی کی ہے. چاہے وہ کردار محمد کی شکل میں دکھائی دے، چاہے وہ کردار علی کی شکل میں دکھائی دے، چاہے وہ کردار فاطمہ کی شکل میں دکھائی دے. اور ایک جملہ جس کی طرف میں نے آپ حضرات کو اب تک متوجہ نہیں کیا تھا کہ پیغمبر کی پیروی کرو یا اللہ کہتا ہے پیغمبر کی پیروی کرو تمہارے لیے ان کی ذات گرامی اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، وہ قائد ہیں، قیادت اور لیڈرشپ ان کی ہے، تمہیں ان کے نقش قدم کو پر چلنا ہے، ان کی سیرت اور کردار کو اپنانا ہے. اور دوسری آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی شاید پرسوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے آپ ان سب سے، یہ جو سنتے ہیں ان سے بھی کہیے، جو نہیں سنتے ان سے بھی کہیے، جو مانتے ہیں ان سے بھی کہیے، اور جو آپ کی نہیں مانتے ان سے بھی کہیے. یہ خالی مدینے والے نہیں ہیں، یہ جب تک قرآن ہاتھوں میں ہے یہ دونوں قسمیں ملتی رہیں گی. کچھ قرآن کو پڑھنے والے، کچھ نہ پڑھنے والے، کچھ سمجھنے والے، کچھ نہ سمجھنے والے، کچھ ماننے والے، کچھ نہ ماننے والے، کچھ مان کے عمل کرنے والے، کچھ مان کے بھی عمل نہ کرنے والے. ہاں سبق اچھا خاصا یاد کر لیتے آپ ماشاء اللہ سے. اچھا اسی بات کے پرانا سبق دوہرا دیے صلوات والا. تو پیروی کا حکم دیا گیا ہے، مگر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، پیروی کرنا ہے وہ آئیڈیل ہے، یعنی جو وہ کریں ویسے مجھے زندگی بسر کرنا، ان سے سیکھنا ہے زندگی کا سلیقہ، ان سے سیکھنا ہے زندگی کا طریقہ. تو اب یہ حکم کس کے لیے ہے؟ صرف مردوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے بھی؟ امت میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو دونوں کے لیے حکم ہے. یہ پیغمبر سے ہمیں سیکھنا ہے، جیسے وہ کریں ہمیں ویسے کرنا ہے. تو اب بہت سے مسائل تو ہیں جو مردوں اور عورتوں کے درمیان کامن اور مشترک ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو عورتوں کے الگ ہیں، مردوں کے ہے ہی نہیں. کچھ مسئلے مردوں کے ہیں جو عورتوں کے ہے ہی نہیں. تو اب عورتیں وہاں پہ جا کے آئیڈیل کیسے پائیں گی جہاں وہ مسئلہ پیش ہوگا جو عورت کا خاص مسئلہ ہے. مثالاً میں عرض کرتا ہوں کہ ماں عورت بنتی ہے، مرد ماں نہیں بنتا، مرد باپ بنتا ہے. اگرچہ اب زمانہ وہ ہو گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان میں ماں کون ہے اور باپ کون ہے، اس لیے کہ شیشی یہ بھی پلاتے ہیں وہ بھی پلاتی ہیں. میں ذرا پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب بچے کو وہ غذا ملتی تھی جو قدرت نے اس کے لیے تیار کی ہے. ہم نے اس غذا کو تو ٹھکرا دیا ہے جو قدرت نے اس کے لیے بنائی تھی، وہ غذا اپنا لی ہے جو تاجر بنا رہے ہیں. دودھ ڈبے کا پلا کے ماں بہت خوش ہوتی، جیسے کہ بہت اونچی چیز پلا دی. یہ بھول جاتی ہے کہ انسانی دودھ دینے کے بجائے تم گائے بھینس کا دودھ پلا رہی سے. نہیں، میں جملہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بچہ 9 مہینے جو بچہ مادر میں رہتا ہے، اگر جب ہر دودھ کے ڈبے میں لکھا رہنے لگا ہے کہ بہترین غذا بچے کے لیے کیا ہے، ماں کا دودھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے؟ جو ہو رہا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. شیشی بنا بنا کے آپ پلاتے ہیں، میرا زمانہ گزر چکا. اور جب زمانہ تھا بھی تب بھی میں نے الحمدللہ شیشیاں بنا کے پلایا نہیں ہے. اللہ نے میرے اوپر اچھا کرم رکھا تھا، اس خرچے سے بچا کے رکھا. فیشن کی مار نے آفتیں کی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری دادیاں اور نانیاں ایک سے زیادہ، ہم اکثر ہوتے نا مادری شیر کون سا دودھ شریک بھائی ہیں. بزرگوں میں اب کوئی ملتا دودھ شریک؟ 18-20 سال کا ایک 8 دودھ شریک ڈھونڈ کے دکھا دیجیے مجھے. اور 60-70-80 سال کے نہ جانے کتنے دودھ شریک بھائی مل جائیں گے. کیوں؟
کہا انہوں نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا ہے، سگے بھائی نہیں ہے، اسے خالہ تھی یا پڑوسن کی کچھ تھا، انہوں نے ان کو دودھ پلایا، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، خود پیغمبر خدا کا کیا ہوا تھا؟ تو میں آج سے پوچھتا ہوں، کل دو شریک بھائی ہوتے تھے، اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ایک خاتون کے سینے میں اللہ نے اتنی نعمت دی ہے کہ ایک وہ اپنے 2 بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ آج کون سی قیامت آ گئی ہے کہ اپنے ہی بچے کے لیے پورا نہیں ہو پاتا؟ کون سی آفت آ گئی ہے؟ میں آپ سے کھل کے تو نہیں کہہ سکتا، مگر اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ 1 سال تک اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے رکھیے، 1 سال تک پٹیاں باندھ کے رکھیے، پھر کھولیے دیکھیے بینائی گئی کہ نہیں۔ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے نہیں کہنا چاہتا، میں زیادہ سرحد سے نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے اور میری بہنیں میری بات کو سن سکیں۔ 1 سال تک ہاتھوں پہ پٹیاں باندھ کے رکھیے، بینائی متاثر ہوتی کہ نہیں؟ اکثر ہم لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، پلاسٹر چڑھا تو پلاسٹر جب اتارا جاتا ہے تو ہاتھ کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایسے تھا تو ویسے ہے۔ اب ایکسرسائز کیجیے، یہ اتنے دنوں قیدی رہا تھا، اس کی اپنی صحت چلی گئی، ایکسرسائز کر کے واپس لایا جائے گا۔ تو کسی حصے بدن کو قیدی بنا کے رکھ دیجئے، دیکھیے وہ اپنا کام چھوڑ دے گا کہ نہیں چھوڑ دے گا۔ میں سادہ نہیں کہنا چاہتا، فیشن کی مار نے ہماری بہنوں کے سینوں سے اگلی نسلوں کی غذا چھین لی۔ میں سادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں نے ایک نہایت محترم اور عالم دین سے سنا تھا، جس زمانے میں حوض علم قوم میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، کہ جب دودھ بنایا گیا ڈبے والا تو کمپنیوں کو فکر ہوئی کہ بکے گا کیسے، تو انہوں نے کہا بکے گا تب جب ماں کا دودھ کا کم ہو جائے گا، لہذا انہوں نے فیشن میں وہ نکال دیا، جو فیشن آج اتنا رائج ہو گیا ہے کہ جس حصے سے ماں کے بچے کو دودھ ملتا تھا اسے اس طرح سے قیدی بنا کے رکھا جاتا ہے کہ دودھ ختم کر دیا جاتا ہے، چند مہینوں میں دودھ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر صرف اور صرف فیشن باقی رہ جاتا ہے۔ تو خیر، میں کہنا کیا چاہتا تھا اور بات کہاں تک چلی گئی اور پتہ نہیں میں پہنچا بھی سکا کہ نہیں پہنچا سکا، اور اگر میرے بھائیوں تک پہنچ گئی ہے تو اپنے گھر میں پہنچا دیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ جو جیسے میں نے مثال دی تھی کسی ہاتھ کو پلاسٹر میں لپیٹ کے رکھیے گا تو ہاتھ کی زندگی گھٹ جائے گی، وہی صورتحال ہے۔ اور آج چند دنوں پہلے میں نے کسی میگزین میں بھی حقیقت کو پڑھا ہے کہ آج ماؤں کے دودھ کے کم ہونے کی وجہ بریسٹ کینسر کی وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو جو جس طرح سے بنایا تھا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مختلف لباس کے اندازوں سے، تنگ اور اتنا تنگ لباس کے جو بدن کو کس کے رکھے، نہ خون کا دوران ٹھیک سے پہنچ سکے، اس کا نتیجہ جو نتائج ہوتے ہیں تنگ لباس پہننے کے، ایک طرف جو اخلاقیات بگڑتے ہیں وہ الگ ہے، دوسری طرف اگلی نسلوں کی جو غذا ہے وہ ماری جا رہی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا۔ تو خیر، عورت اور مرد کچھ چیزوں میں مشترک ہیں، کھانا دونوں کھاتے ہیں، پیغمبر سے کہ ایسے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھا رہے بہت سی چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن کچھ چیزیں عورتوں اور مردوں کے درمیان مشترک نہیں ہیں۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ اب تو آپا پاپا دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ ہاں، ایک صاحب بلکہ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ ایسے جملے کہہ دیا کرتے تھے، میں نے بچپن سے اس کی مجلسیں سنی، اکثر ان کی باتوں میں دہراتا رہتا ہوں۔ کہتے تھے کہ آج کل فیشن کا یہ حال ہو گیا ہے، اور واقعی ایک طرف خیر اس مجلس میں مجھے آج کوئی نہیں دکھائی دے رہا، ورنہ چوٹیاں دکھائی دینے لگی اس مجلس میں، پرچردہ بھی چوٹیاں دکھائی دینے لگی۔ ایک طرف مردوں میں چوٹیاں دکھائی دیتی ہیں اور دوسری طرف خواتین میں، مجلس والی خواتین کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ لیجیے ایئرپورٹ پہ ادھر ادھر تو بقول انہیں محروم کے پیچھے سے جو نظر پڑے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپا جا رہی ہیں کہ پاپا جا رہے ہیں۔ جس طرح فیشن لے کے چلا جائے، ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا، ایک شاعر صاحب غزل کے اشعار پڑھ رہے تھے اور دور کرسیوں پر ایک ماں بیٹے بیٹھے ہوئے بہت زور زور سے تعریف کر رہے تھے، اور بیٹی کی عمر زیادہ نہیں تھی، بہت تعریف کر رہی تھی۔ تو جب مشاعرہ ختم ہوا تو شاعر اترے، اور چونکہ وہ بچی تھی لہذا انہوں نے کمسینی میں غزل کے شعر کو اس طرح سے سمجھنا قابل مبارکباد تھا، آگے بڑھے تو ان کی ماں سے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ سے اس کمسینی میں آپ نے اس کی بڑی اچھی ادبی تربیت کی ہے، اس کمسینی میں اشعار اردو کے اشعار کو انگلینڈ میں رہ کے اتنا اچھا سمجھ رہی ہے، قابل مبارکباد ہیں آپ کو، اتنی اچھی بیٹی آپ کی۔ تو ان کا جی نہیں، یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ دور سے ایسا لگا تھا، پٹے وٹے زلفیں ایسی تھی،
اب تو اور कसर بھی पूरी हो गई, कान तो चमकने ही लगे और मुझे लगता है नाक भी चमकने लगी है। फिर अल्लाह के शुक्र, अभी ये लानत यहाँ नहीं दिखाई दे रही मुझे, मैं इसे लानत कहूंगा। लानत है ये लानत है जाहिलों की कि फैशन को हम आग बन करके अपनाते हैं। कहा मैं बहरहाल आपकी बेटी नहीं, बेटी नहीं बेटा है, क्या मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतनी अच्छी माँ हैं कि आपने इतने अच्छे बेटे की तरबियत दी। क्या नहीं, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मैं इसका बाप हूँ। मैंने दोनों ही गलत निकल गए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप हजरात से गुजारिश है कि एक बार जहमत करें और जॉगिंग न करें। वो जो मिल पे होती, कौन सी कहलाती है वो, आटा मिल, ट्रेड मिल, अच्छा उस पर जैसे चलते हैं वैसे नहीं, वाकई आगे चले आए, थोड़ा जहमत होगी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो औरतों और मर्दों के दरमियान कुछ चीजें तो मुश्तरक है, तवज्जो देंगे। मैंने आपकी तवज्जो खुद ही हटा दी, लेकिन खुद ही आपकी तवज्जो दोबारा इंशाअल्लाह हासिल कर लूंगा। और अगर मैं नाकाम रहूंगा तो सलवात तो बहरहाल इस तवज्जो को आपकी पैदा कर ही देगी। तो औरतों और मर्दों के दरमियान कुछ मामला तो मुश्तरक है, लेकिन औरतों के कुछ मखसूस मामला है, मर्दों के भी मखसूस मामला है। मखसूस मामला मर्द तो रसूलुल्लाह से सीख लेंगे, औरतें किससे सीखेंगी? मुझे फिर कहने दीजिए कि किरदार की जमानत जो पैगंबर को मिली है, उस किरदार की जमानत के साथ मुझे कोई खातून चाहिए जिससे मेरी बहनें सीख सके, मेरी माँ सीख सकें। तो मुझे अज़वाज पैगंबर में तो कोई ऐसा नहीं मिलता जिसके किरदार की जमानत वैसे ली गई हो जैसे पैगंबर के किरदार की जमानत ली गई। मुझे फिर मिलता है तो अहले बैत के दरमियान वो मरकजी किरदार मिलता है कि जिसके किरदार की जमानत इसलिए इस तरह से ली गई है कि आया तखीर नाजिल हुई तो मरकजे तहारत फातिमा जहरा को बना के अल्लाह ने पेश किया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो ये किरदार का एक फैलाव है, शख्सियत का एक तसलसल है जो 250 साल पर फैला हुआ है, 2.5 सदियों पर फैला हुआ है। 11 हिजरी में अगर पैगंबर की आंखें बंद हुई और 63 बरसों में 10 बरस सिर्फ आइडियल रह के दुनिया से चले गए तो उसके बाद नमूना निगाहों से हट नहीं गया है। अब अली आ गए हैं, अली के सर पे तलवार मारोगे, हसन आ जाएंगे, हसन को जहर देकर शहीद करोगे, हुसैन आ जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। 250 साल एक इंसान की तरबियत के लिए काफी है कि नहीं? आप कहेंगे मौलाना उधर तो आप कुछ कह रहे थे, देखिए 10 साल में एक नस्ल को तरबियत देना मुश्किल है, लेकिन 250 साल में कितनी नस्लें गुजरती हैं? 100 साल में कम से कम 5 पुश्तें गुजर जाती हैं, 5 नस्लें गुजर जाती हैं। अगर इस्लाम की हिदायत के मुताबिक शादी की जाए तो आदमी उमूमन 40-45 साल की एज में तीसरे नस्ल का दादा नाना बन जाता है। ये तो आज की एक नई आफत और आई है कि अधेड़ उम्र के वालिद साहब होते हैं, दांत गिरने पर दादाजी। वरना दादा वालिद बनने के लिए अधेड़ उम्र नहीं होना चाहिए, जवानी की उम्र होती है इसकी। नस्लें मजबूत होंगी, मजबूत हाथ पैर होंगे, मुकम्मल ग़िज़ा माँ के सीने में होगी, उसके बाद जो नस्ल होगी वो मजबूत नस्ल होगी। जो उम्र गुजर जाती है उसके बाद शादी की जाती है। पैगंबर और उनकी आल ने तो हमेशा ये नसीहत और वसीयत की है कि देखो इंसान की खुशनसीबियों में से एक खुशनसीबी ये है कि उसकी बेटी अपने शौहर के घर में जाके दीन की जिम्मेदारियों के काबिल बने। मिंबर की अजमत का एहसास करते हुए जुमला मैंने आपकी खिदमत में कहा, खुद उससे समझे, यानी बुलूग की मंजिल में वो अपने शौहर के घर में जाके हो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। मैं एक मरतबा ये बात किसी तरक्की याफ्ता शहर में पढ़ रहा था, कहने मौलाना खर्चे का क्या होगा, तालीम का क्या होगा? मैंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी कमसिन बेटी मेरी बहू बन के आ गई, मेरी कमसिन बेटी आपकी बहू बन के चली गई, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बना के पढ़ाता रहूंगा, आप मेरी बेटी को अपनी बहू बना के पढ़ाते रहिएगा, फर्क क्या पड़ जाएगा? और जैसे ही आपस में मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं इस दुनिया में, आज शादियां तो नहीं होती हैं लेकिन तमाम मुल्कों में ताल्लुकात कायम हो जाते हैं।
تعلیم بھی جاری رہتی ہے، تعلقات بھی باقی رہتے ہیں، کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ تو اگر حرام رشتوں کو مینج کیا جا سکتا ہے تو کیا حلال رشتوں کو مینج نہیں کیا جا سکتا؟ اگر آبرو کو بچانا ہے، اگر دین کو بچانا ہے، اگر نسلوں کی طہارت کو بچانا ہے، اگر زندگی کی اس قیمتیت کو برباد ہونے سے، پریشان فکری سے بچانا ہے تو کم سنی کی عمر میں شادیاں کر دیجیے. دیکھیے دین بھی باقی رہے گا، تعلیم بھی باقی رہے گی، گھر کی برکت بھی باقی رہے گی، تقدس بھی باقی رہے گا، اور گھر تباہی سے بچتے رہیں گے. جب یہ بڈھے سڈھے تجربے کار ہو کے، مجھے برا نہ لگے میرے جوانوں کو، لیکن 30 سال کے بعد جو شادی کرتے ہیں یہ ماہر تجربہ کار ہو چکے ہیں. جب ادھر بھی تجربے کار ادھر بھی تجربے کار، تو پہلے ہی جن سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا تمہارے اندر عیب یہ، انہوں نے کہا تمہارے اندر عیب یہ. کمسنی ہوگی تو یہ کمسنی کے عالم میں ابھی کوئی تجربے کار نہیں ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے میں الجھے رہیں گے یہاں تک کہ ماں باپ بن جائیں گے. پھر بچوں کی پرورش شروع ہو جائے گی، نہ جھگڑے ہوں گے نہ لڑائیاں ہوں گی. اسی لیے ہمارے باپ دادا کی شادیاں کامیاب تھی، اسی لیے آج ہمارے ہر شادیاں ٹوٹ رہی ہیں کہ جو عمر شریعت نے رکھی تھی، اللہ نے رکھی تھی، خالق نے رکھی تھی، اس عمر کو ہم گزار دیتے ہیں. شادیاں تب کرتے ہیں جب شادیوں کی عمر گزر چکی ہوتی. تلخ کلامی ختم، لہذا صلوات دیجیے. شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا فوراً بچہ پیدا کر دیا جائے. مولوی کی بات پہ بھروسہ نہ کیجیے گا. ابھی کہا تلخ کلامی ختم پھر شروع کر دی. بچہ فوراً پیدا کر دیا جائے ایسا کچھ نہیں. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. وقتی طریقے جس نے سب کی اجازت دی گئی ہے. خیر، تو خواتین کے لیے بھی نمونہ عمل کب بنے گا؟ جب محمد کے ساتھ آل محمد شامل ہو، جب آیت تطہیر کا مصداق ہمیں مل جائے. ایک چھوٹی سی بات جو سب کو یاد رہے گی انشاءاللہ. میں نے جو آیت اس گزارش کے آغاز میں پڑھی ہے، روزانہ آج بھی پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس آیت کا نمبر کیا ہے؟ 21. 21 نمبر کی آیت ہے. سورہ کون سا ہے؟ سورہ احزاب. اس کا نمبر کیا ہے؟ 33. اسی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 33 کیا ہے؟ ماشاءاللہ، آیت تطہیر ہے. پیغمبر کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 21 میں 12 آیتیں بڑھائیے تو 33ویں آیت میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. یہ شاید میتھمیٹکس کے حساب سے بھی سکھایا جا رہا ہے. پیروی پیغمبر کو عملی شکل دینا ہے تو 12 کو اس میں شامل کر لو گے، خود بخود تمہیں وہ نمونہ مل جائے گا جو زندگی بھر کام آتا رہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صدی میں 100 سال میں کم از کم 5 نسلیں تیار ہو جاتی ہیں. 10 نسلیں ہو گئیں 200 سال میں. 250 سال گزریں گے تو 12-15 نسلوں کو سکھایا جا چکا ہے. اب اس کے بعد اس بحث کی ضرورت نہ رہ جائے گی کہ پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے. انہوں نے ان سے دیکھا، پہلی نسل نے پیغمبر کو دیکھا، اس کے بعد والی نسل نے انہیں دیکھا جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، اس کے بعد والی نسل نے انہیں. اس طرح سے نسلوں میں نماز چلی آئے گی. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اہل بیت والے چاہے افریقہ میں نماز پڑھیں، چاہے امریکہ میں نماز پڑھیں، چاہے کینیڈا میں نماز پڑھیں، سب کے مصلی بھی ایک ہے، سب کا طریقہ صلات بھی ایک ہے. اور جن سے دامن اہل بیت چھوٹ گیا تھا ان کے اوپر نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، کہیں کسی طرح نماز ہو رہی ہے، کہیں کسی طرح نماز ہو رہی ہے. تو صدیوں میں نمونہ عمل پھیل کے رہ گیا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اختلاف عملی نہیں ہے. دین کے عملی مسائل میں ہمارے درمیان کوئی پیچیدگی نہیں ہے. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے ملنے والی برکتوں میں سے ایک برکت کہ جس کے ذریعے ہم آج بھی صدیاں گزر جانے کے بعد تقسیم نہیں ہوئے ہیں. میں نے کبھی آپ کے سامنے شاید تاریخ کے اس واقعے کو نہ پڑھا ہو، لیکن مجلسوں میں آپ سنتے رہے ہیں کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے ظلم و ستم سے اپنی امت بنی اسرائیل کو نکال کے آ رہے تھے تو فرعون کے لشکر نے جناب موسیٰ کے چھوٹی سی تعداد کا پیچھا کیا تھا. دریا تک پہنچے تھے. تفصیلی واقعہ ہے مگر آپ نے مجالس سے سنا ہے، آپ کو یاد دلاؤں. جب دریا تک پہنچے اور قوم ساتھ تھی، یہ سارے کے ساتھ تھے. سارے کون تھے؟ جناب موسیٰ کی امتی تھے کہ نہیں جناب موسیٰ کے ساتھ تھے؟ بنی اسرائیل سارے کے سارے امتی. اور جب موسیٰ کے ساتھ چل رہے تو سب نے ان کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ کہہ دینے میں کیا حرج ہے؟ مربت نہیں کہہ دیا ہاں دیکھا ہے، چاہے سو رہے ہوں مجلس میں جیسے سوتے ہیں.
دیکھا بھی ہے, پیغمبر سے ملے بھی ہیں, پیغمبر سے باتیں بھی کی ہیں, تو سب پیغمبر کے جناب موسیٰ کے صحابی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ سب اصحاب موسیٰ ہیں. مگر قرآن کہتا ہے جب یہ دریا کنارے بیٹھے تو انہوں نے کہا انا لمدرکون, ہم پکڑے گئے, ہم پکڑے گئے, ہم پکڑے گئے. کون کہہ رہا؟ سارے پیغمبر کے اصحاب ہیں موسیٰ کے, اور کہہ کیا رہے؟ پکڑے گئے. اس کا مطلب اصحاب موسیٰ خود جانتے ہیں کہ صرف صحابی پیغمبر ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ہم پکڑے گئے. جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ انما یا ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے اور میرے لیے راستہ بنائے گا. میں نے جو سنانا کیا چاہا تھا, جناب موسیٰ نے کہا ہمیں راستہ ملے گا. اعتماد تھا اللہ پر. اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنا عصا, ہماری زبان لاٹھی, مارو اس دریا پہ. بہتا ہوا دریا رک گیا, بہتا ہوا دریا رک گیا. چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو یاد رہ جائیں گی. پانی کا مزاج کیا ہے؟ بہنا ہے. پانی کا مزاج ہے بہنا, اور مٹی کا مزاج ہے پتھر مٹی. اس کا نام بہنا ہے اور ٹھہرنا. ٹھہرنا, چلنا, بہنا پانی کا مزاج, رکنا, ٹھہرنا پتھر کا مزاج. جناب موسیٰ نے عصا دریا پہ مارا تو بہتا ہوا دریا رک گیا. تو اگر اللہ موسیٰ کے عصا میں قوت دے سکتا ہے کہ بہتا ہوا دریا رک جائے, تو اگر کہیں پتھر کی جمی ہوئی دیوار کسی ولی خدا کے لیے چلنے لگے تو حیرت کی کیا بات. خانہ کعبہ کی دیوار پتھر کی ہے, سب سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا دریا جو رک گیا تھا ویسے سمجھ میں آ گیا. تو اگر بہتا ہوا دریا رک سکتا ہے تو جمع ہوا پتھر چل بھی سکتا ہے. جناب موسیٰ نے لاٹھی ماری, راستہ بن گیا تھا. آفت آئی ہوئی تھی, نکل پڑتے, مگر بنی اسرائیل تھے ہی کم وقت. راستہ بن گیا. جناب موسیٰ نے کہا چلو. کہا ہم نہیں چلیں گے یوں, ابھی تو مرے جا رہے تھے کہ پکڑ لیے جاؤ گے. انا لمدرکون کا نعرہ بلند ہو رہا تھا, اور اب کہہ رہے چلیں گے نہیں. کیوں نہیں چلو گے بھائی؟ جان دینا ہے. کہتا نہیں, یہ نہیں, جان وان نہیں دینا. تو پھر کیوں نہیں چلتے؟ کہا ہم ہیں 14 قبیلے. سنایا اس کے لیے میں نے, ہمیں 14 قبیلے کا پھر 14 ٹائپس ہیں ہم, تو ہم کو 14 راستے چاہیے. ایسے زندگی کم وقت جان پہ پڑی ہے پھر بھی بات ماننے پہ تیار نہیں. دیکھ رہے ہیں آج تک حشر دیکھ رہے ہیں نا بنی اسرائیل. اچھا, جناب موسیٰ نے پھر حکم خدا سے عصا رکھا, راستے بن گئے 14, اور اس سے گئے اور نکل گئے. جو بھی ہوا وہ تفصیل نہیں بتانا ہے. میں تو جملہ کہنا چاہتا جس کے لیے اتنا سے واقعہ ہے آپ کو یاد دلایا. امت اور امامت کا فرق دیکھا آپ نے؟ امت والے وہ ہیں کہ جو ایک راستے پہ ہوتے ہیں تو 14 راستوں میں بٹ جاتے ہیں, اور امامت والے وہ ہیں جو 14 ہوتے ہیں لیکن سیرت ایک رہتی ہے, کردار ایک رہتا ہے, عمل ایک رہتا ہے. صدیوں میں بن جاتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزو, سیرت اور کردار محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. ہمیں ان سے سیکھنا ہے. جب ان سے سیکھنا ہے تو ان کو دیکھنا ہوگا, ان کو سمجھنا ہوگا, ان کو پہچاننا ہوگا, ان کو پہچان کے ان کی زندگی سے اپنی زندگی کے لیے درس لینا ہوگا, سبق لینا ہوگا. دشمنوں نے جو برتاؤ کیا آل محمد کے ساتھ, جو ظلم کیا آل محمد کے ساتھ, ان میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ ان کی سیرت اور ان کے کردار کو لوگوں تک پہنچنے نہ دیا جائے, جس کے لیے انہوں نے 2 کام کیے. کئی کام کیے, 2 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ ان کے فضائل و کمالات کو چھپانے کی مکمل مہم چلائی. دشمنوں نے یہ کام کیا. تاریخ کے واقعات کو یوں ہی پڑھ کے گزر جانا سمجھداری نہیں ہوتی. تاریخ کے واقعات کو پڑھ کے سمجھدار اس سے نتیجہ نکالتے ہیں. حیات پیغمبر کے بعد, وفات پیغمبر کے بعد تاریخ کی کچھ مجبوریاں ہیں, کچھ واقعات بیان کرنا پڑتے ہیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ میں دل دکھانے کے لیے ہرگز کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہوں. وفات پیغمبر کے بعد پیغمبر کے بہت چاہنے والوں میں ایک صاحب سے جو بگڑ گئے تھے, صاحب بگڑ گئے تھے کہ پیغمبر کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر مر گئے. تلوار نکال لی تھی, اتنا بے قابو ہو گئے محبت میں پیغمبر کی کہ تلوار نکال لی. اور پھر اسی نے اتنا, آپ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہمارا چہتا دوست عزیز باپ ایک دم سے معلوم ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو ہم اس گھر کی طرف چلیں گے
یا کسی بیٹھک کی طرف جائیں گے؟ اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا. اس دوست کے گھر کی طرف جائیں گے, بیٹھک کی طرف نہیں بھاگیں گے. اتنا بے قابو ہو گئے کہ ہاتھ میں تو تلوار کھینچ لی کہ کسی نے کہا کہ پیغمبر مر گئے تو گردن اڑا دوں گا, اور بے قابو ہوئے تھے تو پیغمبر کے گھر کی طرف جانا چاہیے تھا, مگر بھاگے بیٹھک کی طرف. مار دوں گا اگر کسی نے کہا. ارے اتنا بے قابو ہو گیا. احد میں کیا ہوا تھا جب پیغمبر زندہ نہیں تھے, زندہ تھے تو آواز لگا رہے تھے پیغمبر مر گئے تو اب رہ کے کیا کریں گے یہاں, چلو یہاں سے. تو جب نہیں مرے تھے تو مرنے کی خبر پھیلائی, اور جب مر گئے تو کہہ رہے گردن مار دیں گے. تو یہ ہے تاریخ. اس تاریخ سے نتیجے نکالنا چاہیے. وہاں خبر موت کیوں پھیلائی جا رہی تھی, یہاں خبر زندگی کیوں پھیلائی جا رہی تھی. نتیجہ خود نکالیں. موت کی خبر پھیل جائے گی, ساری پبلک خبریں جس میں پیغمبر پہ آ جائے گی, نتیجہ یہ ہوگا وہ کام نہ ہو سکے گا جو کرنا ہے. اس لیے لوگوں تک موت کی خبر نہ پہنچنے دو. تو بہت سے واقعات الگ ہوتے ہیں, ان کے نتائج الگ ہوتے ہیں. انہی میں وفات پیغمبر کے بعد حکومتوں نے ایک مہم چلائی ہے, حدیث پیغمبر نہ لکھی جائے. جو لکھے گا اس کی پٹائی. کوڑا تو ہاتھ میں تھا ہی, ہر بات پہ کوڑا چلتا تھا. جو حدیث پیغمبر لکھے گا اس کو اس کا فلسفہ کیا بیان کیا گیا کہ لوگ بڑھیں گے اور قرآن کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. قرآن کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی اور لوگ گڑھیں گے. یہ تو لکھا واقعہ. لیکن اس کے پیچھے جو تجزیہ آپ کریں تو جب حدیث پیغمبر لکھنے اور بیان کرنے کی اجازت دی جائے گی تو اس میں حدیثوں میں یہ بھی تو آئے گا کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہے فہذا علی مولا. حدیثوں میں یہ بھی تو آئے گا کہ یا علی انت منی کمنزلت ہارون من موسیٰ. اس حدیثوں میں یہ بھی تو آئے گا یا علی انت بمنزلت الکعبہ. تو حدیث پیغمبر لکھنے پر ایک زمانے تک پابندی اس لیے رکھی گئی تاکہ فضائل محمد و آل محمد کو چھپایا جا سکے. مگر میں نے کل بھی کہا تھا, آج پھر جملہ کہتا ہوں, جیسے چمکتے ہوئے سورج کے سامنے کوئی اپنی ہتھیلی کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لے تو وہ محروم ہوتا ہے سورج کی روشنی سے. سورج کی روشنی کو روکا نہیں جا سکتا ہے. ویسے ہی کتمان فضائل محمد کی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں پہ دنیا رکھتی رہی, مگر فضائل آل محمد کا سورج آسمانوں پہ چمکتا رہا, دنیا تک روشنی پہنچاتا رہا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اچھا, کھانا کھا کے آیا کیجئے, مگر ذرا سے ایک اسلامی حکم پر, سیرت پیغمبر پر عمل کیا کیجئے. بھر پیٹ کھانا نہ کھایا کیجئے تاکہ صلوات بھیجنے کی گنجائش رہے. مجھے نبی کا نام یاد نہیں رہ گیا ہے. پیغمبر نبیوں سے, پیغمبروں سے شیطان بدماش ملتا بھی تھا تو گفتگو بھی ہوتی تھی. بہکانا جانتا تھا, بہکا نہیں سکے مگر آتا تھا شاید کوئی چانس لگ جائے. جناب ابراہیم جیسے نبی کے پاس گیا, شاید بہک جائیں. حالانکہ جانتا, خود ہی کہہ چکا تھا کم وقت کہ سب کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین. نبیوں میں سے کس نبی کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں رہ گیا. جناب داؤد, جناب یونس, کوئی نبی ہے. شیطان سے کوئی گفتگو ہوئی ہے, وہ بھی نہیں مجھے بیان کرنا. اس میں نبی نے شیطان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ, اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو میری زندگی تم نے دیکھی ہے, تمہیں میرا کون سا کام اچھا لگتا ہے. شیطان سے پوچھ رہے کہ کوئی کام میرا ایسا ہے جو تم کو اچھا لگتا ہو. کہاں تمہاری ایک ادا ہم کو پسند ہے. تو وہ کیا, جب روزہ کھولتے ہو تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہو, اور پیٹ بھر کے کھانے کی وجہ سے عبادت میں ذرا سست ہو جاتے ہو, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو مجلس میں آیا تو کیجیے. ففٹی 50 کا کر لیا جائے. میں بھی بالکل خالی پیٹ نہ آیا کروں اور آپ بھی بالکل بھرے پیٹ نہ آیا کریں. ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد پر. ایسے کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ پنیر کھا کے آئے تھے, تو کل ہمارے حسن بھائی نے رات میں ہی لے جا کے ہم کو پنیر کھلا دی. اسی نتیجہ جیسی مجلس ہو رہی ہے. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد. نہیں ابھی تو میں آپ کا وقت نہیں گزارنا چاہتا, لیکن کہیں کہیں سنجیدہ باتیں کہنے کے لیے تھوڑا ہلکی پھلکی بات کرنا پڑتی. وہی گاڑی ہو گئی تو تھوڑا سے پانی ملا دیا جائے. تو سیرت پیغمبر یعنی سیرت معصومین, حیات پیغمبر یعنی حیات ائمہ,
کردار پیغمبر یعنی کردار معصومین. تو اب میں معصومین کی زندگی سے نمونے آج پہلا سبق کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. دشمنوں نے ان کے فضائل کو چھپایا, ان کے کمالات کو چھپایا, ان کے فضائل کا تذکرہ نہیں آنے دیا, ان کے کمالات کو لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیا, ملنے پہ پابندی لگائی گئی, فضائل کے بیان کرنے پہ زبانیں کاٹی گئی. یہ سب کچھ ہوتا رہا تاکہ ان سے لوگ ڈریں. جس کے معاویہ نے خط لکھا تھا کہ ہم بری الذمہ ہیں, اس سے جس کی دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے اس سے بری الذمہ. حکومت اگر کسی پبلک کے عام انسان کے لیے کہہ دے کہ ہم اپنی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے لوٹو, اسے مارو, اسے جلاؤ, اس کا گھر ختم کر دو, اس کی گردن اڑا دو. چنانچہ مولا علی کے چاہنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا. تو ان کے پاس ان کے لیے جو پیغمبر نے کہا وہ بیان نہ ہونے پائے, ان کے پاس لوگ آنے نہ پائیں. جب آئیں گے نہیں تو دیکھیں گے کیسے, جب دیکھیں گے نہیں تو کھینچیں گے کیسے, جب کھینچیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے, جب سیکھیں گے نہیں تو اچھے انسان مسلمان بنے گے کیسے؟ دشمنوں کی مہم تھی عزیزوں, یہ دشمنوں نے کام کیا حیات پیغمبر, حیات معصومین لوگوں تک نہ پہنچنے پائے. اب میں اس کے لیے جس کے لیے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے اب بجلا آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. عزیزوں, کل دشمن نے دشمنی میں جو کام کیا تھا, کل دشمن نے دشمنی میں جو کام کیا تھا, کہیں ہم اپنی ناسمجھی, اپنی لاپرواہی, اپنی دنیا داری, اپنی زندگی دنیا میں انتہائی درجہ لگاؤ کے نتیجے میں وہی تو نہیں کر رہے. ہمارے بچے کار خرید کے لاتے ہیں تو ریسلنگ کرنے والوں کے جن کی نسب تک کا پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں ایک ایک بات جانتے ہیں. ہمارے بچے کرکٹرز کے بارے میں ایک ایک بات جانتے ہیں, کس نے چھکا لگایا, کس نے چوکا مارا, کتنے اپنے سب وکٹ لیے ہیں, کتنے کیچ لیے ہیں, کتنے 50 ہیں, کتنے 100 ہیں. یہ سب ہمارے بچے جانتے ہیں کہ نہیں؟ مگر یہی بچے جو اتنا جانتے ہیں, کیا یہ معصوم کے بارے میں اتنا جانتے ہیں؟ کیا یہ علی کے بارے میں اتنا جانتے ہیں؟ ان کے کتنے بیٹے تھے, کتنی بیٹیاں تھیں, ان کی کتنی زوجائیں تھیں, ان کے کس بیٹے سے کتنی رسی چلی؟ ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں خالی. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے آئیڈیل تو اس انسان کو چاہیے, ہم نے وہ آئیڈیل جب نہ دیا جو اللہ دینا چاہتا تھا تو انہوں نے خود آئیڈیل ڈھونڈ لیے. اب نوجوان اگر اپنے بالوں کو, میں کیا بہوں, میری بات بہت بری لگتی ہے, آپ شاید سمجھے بھی نہیں, شاید میرے 2-4 بزرگ سیکھ جائیں. چاول کی کھیتی دیکھی ہے, گیہوں دھان جو بویا جاتا ہے, آپ تو باسمتی کھاتے ہیں نمبر 1 کا, ہم غریب وہاں پیدا کرتے ہیں, ٹوٹا اس کا ہم کھاتے ہیں, سالم آپ کھاتے ہیں. جو بہترین چاول یہاں مل جاتا کھانے کو مجھے اپنے وطن میں نہیں ملتا کبھی. چاول کی کھیتی بھی ہوتی ہے, دیکھیے کبھی. اب تو مشکل یہ کہا بچے سے کہا انڈا لے آؤ, فریج کی طرف جائے گا. ہم سے کہا جاتا تھا ہم مرغی کی ڈھابلی کی طرف جاتے تھے, کہتے تھے پانی پلاؤ تو بچہ سیدھے پہنچے گا ٹیپ کی طرف, فریج کی طرف. ہم سے کہا ہم گھڑے کی طرف جاتے تھے. گھڑا جانتے ہیں, گھڑا جانتے ہوں, گھڑوچی تو نہیں جانتے ہوں گے, میں جانتا ہوں, مظفر صاحب سے پوچھیے گا. ہاں, گھڑے کا اسٹینڈ, گھڑے کا ترجمہ مجھے نہیں پتا ہے کیا. پانی رکھنے کا مٹی کا برتن, سوندھی سوندھی خوشبو آتی تھی اس میں. گرمیوں کے موسم میں دن بھر روزے میں ایک ہی کام ہوتا تھا, گھڑے پہ اوپر سے پانی ڈالتے رہو, لو چلتی رہے, یہ ٹھنڈا ہوتا رہے, افطار میں ٹھنڈا پانی پیئیں گے. کچھ نے جیلا ہوگا جو بمبئی میں رہے, افریقہ میں بھی ہو سکتا ہے جیلا. خیر, تو کہاں سے کہاں جب بال کی بات میرے دماغ میں آ گئی تھی. اس نے تو چاول کی کھیتی دیکھی آپ نے, شاید ٹی وی پہ کبھی دیکھا ہو. چاول دھان ہوتا ہے, اس کے چھلکے سمیت اس کو پہلے زمین میں بو دیا جاتا ہے. جب اس سے پودا نکل آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں جو اکھاڑ لیے جاتے ہیں, اور پھر زمین میں پانی بھر کے اس کو جگہ جگہ لگا دیا جاتا ہے. تو وہ کچھ دنوں عجب سے دکھائی دیتا ہے, بعد میں وہ شاداب ہو جاتا ہے, لیکن کچھ دنوں وہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. کیا بتاؤں فیشن ہمیں کہاں لیے جا رہا ہے. جب ہم محمد والے محمد کا آئیڈیل نہ بنائیں گے تو ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے, سروں پہ مجھے بچیاں بنی دکھائی دیتی ہیں بالوں کی, نہ جانے کہاں سے چپکاتے ہیں, دور سے چمکتا بھی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے دھان کی کھیتی کی گئی ہے, جڑان لگائی گئی ہے. جیل ہے, اللہ کرے وہ جیل سے نہ بدلے ہم, ورنہ روش یہی ہے کہ یہی جیل تک لے جاتی ہے. وہ جتنے جیل والے ہیں جیل میں جا کے دیکھیے سب بھرے ملیں گے. تھا کیا, وہ جو یہاں آئے تھے بیچارے افریقہ سے, جو یہاں آ کے یہاں کے ہو گئے, ان کے بالوں کی ایک اپنی اللہ کی طرف سے خاص روش تھی.
وہ جب ناچنے گانے لگے تو بن گئے آئیڈیل، اور جب وہ آئیڈیل بن گئے تو میرے بال اللہ نے دوسری طرح کے بنائے، نرم و نازک ریشم جیسے. مگر مجھے تو شوق ہے کہ اس کمبخت دھان کی جڑوں والے کے لیے جو ڈانس کر رہا ہے وہ تو میرا آئیڈیل ہے، سب سے کامیاب ہے، لہٰذا میں اپنے سر پہ دھان کی کھیتی کر رہا ہوں. کل تک حج میں جاتے تھے، ہمارے پاس مصیبت ہوتی تھی کہ ان کو سر منانا ہے، ان کو راضی کیسے کریں، اس لیے کہ تو آتا ہے، یہ پاپا ہونا ہی نہیں چاہتے. اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ حج ہر زمانے میں لگتا ہے لوگ حج کر کے آ رہے ہیں. ہمارے ہاں جو مذہب ہے، ہمارے ہندو بھائی، ان کے ہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو داڑھی، مونچھ، بھاؤں، پلک سب منہ ڈالتے ہیں. آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی وہی حالت ہے کہ جس کو دیکھو اسی کے باپ پر گیا لگتا، سب منڈا ہوا، روز حرام کا خرچہ بڑھتا ہی چلا جاتا. داڑھی منڈنے کے ساتھ ساتھ سر میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، آپ مونڈیے خوب چمکے. ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں، ہمارے بچپن میں جب کوئی منڈا کے آتا تھا تو ہماری ہتھیلی میں کھجلی ہوتی تھی. اب گھروں میں یہی کاروبار ہوتا ہوگا، شاید فرمائش ادھر سے ہوگی کہ چوٹ لگ جاتی ہے ہمارے نازک ہاتھ میں، اس لیے صفائی کر کے آؤ. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. تو آئیڈیل نہیں بنایا ہم نے، معاف کریں گے، میں نے تذکرے آپ کے سامنے شاید زیادہ کھل کے کر دیے ہیں، مگر یہ ناز کیا جائے تو کہاں توجہ دلائی جائے. ہم نے جنہیں آئیڈیل بنا کے اپنی اگلی نسلوں کے سامنے پیش کرنا تھا، جب اس علی کو پیش نہیں کیا، جب اس علی اکبر کو نہیں پہچانوایا، جو قمرے جو صورت و سیرت میں نبی سے مشابہ تھا، اس پیغمبر کو نہیں پہچانوایا، جس کے سامنے حسن یوسف کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جب ہم نے جوانوں کے سامنے عباس کو نہیں رکھا یہ بنی ہاشم کا چاند تھا، تو پھر یہ دیوانے ہو کے آئیڈیل کو ڈھونڈیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نمازی نہ ملیں گے، مومن نہ ملیں گے، متقی نہ ملیں گے، تو یہ فاجروں کو آئیڈیل بنائیں گے، فاسقوں کو آئیڈیل بنائیں گے. یہ غلطی دشمن نے تو جان بوجھ سے کی تھی، مگر ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. معصومین کی زندگی کو ہم نے سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، تو ہم اگلی نسلوں تک بتائیں کیسے. میں آپ سے ایک سچائی ہے جو کہنا چاہتا ہوں. کتنے ہیں معصوم کا 14 معصومین میں سے. کیا انصاف سے بتائیے، اگر ابھی یہاں پہ کوشچن آنسر سیشن کیا جائے اور لکھ کے پرچہ دے دیا جائے کہ سب اماموں کی ولادت اور شہادت کی تاریخ بتا دیجیے، ہو پائے گا ہم سے؟ نہیں ہو پائے گا، بہت کم لوگ نکلیں گے. اور اگر شرط اور تھوڑی سی بڑھا دی کہ ان کے بابا اور ان کی والدہ کا نام بھی بتا دیجیے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں دفن ہوئے، دیکھیے کیا حالت ہوگی. اتنی ناواقفیت ہے. ہم نے کتنا محدود کیا ہے. معصومین کے تذکرے جب ہم محفلیں کرتے ہیں، محفل ہو رہی ہے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے، اور شیر کیا پڑے جا رہے ہیں. میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. مولا عباس کی شان میں خوب شیر کہو، خوب شیر پڑھو. مولا علی کی شان میں خوب شیر کہو، خوب شیر پڑھو. مگر یہ خیال رکھو کہ تذکروں کو چند شخصیتوں میں محدود نہ کرو. جب علی رضا کی محفل ہو تو شاعر سے کہو ان کی مداح میں شعر کہہ کے لائے، خطیب سے کہو ان کی شان میں آ کے تقریر کرے. جب مولا علی کی محفل ہو تو مولا علی کا تذکرہ کرو. جب حضرت عباس علی کو کرنا ہے تو ان کے نام کی محفل کرو، اس میں کرو. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے تذکروں کو چند افراد میں مخصوص کر دیا. ہمارے شاعر، ہمارے خطیب چند معصومین سے آگے نہیں بڑھتے، چند شخصیتوں سے آگے نہیں بڑھتے. ہمارے پاس تھوڑا سا تذکرہ پیغمبر کا، اس سے کچھ زیادہ مولا علی کا، کچھ امام حسین کا، اور اس کے بعد مولا عباس اور حضرت زینب اور جناب زہرا. ان شخصیتوں کے بارے میں ہماری کل گفتگو بھی رہ جاتی ہے، ہماری کل شاعری بھی رہ جاتی ہے. ہم نے سیرت کے 14 چراغوں میں سے ایک ہی 2 چراغ اپنے گھر میں جلائے، اور اس میں بھی ہم نے پردے ڈال دیے. سنجیدگی سے غور کیجیے گا اپنے گھر جا کے، میں جو کہہ رہا ہوں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں. ہمارے یہاں کتنی مجلسیں اور محفلیں ہوتی ہیں جس میں مثلا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل تقریر کی جائے. کم سے کم سال میں ایک بار ولادت میں ایک محفل اور شہادت میں ایک مجلس صرف ان پر ہو. میں یہاں پر رک کے تمام اداروں کے ذمہ داروں سے اور اسکولوں کے ٹیچروں سے، پرنسپل سے گزارش کروں گا کہ جب ولادت و شہادت کی تاریخ آئے تو اس تاریخ خصوصیت کے ساتھ
محفل اور مجلس رکھو اور یہ پابندی لگاؤ، چاہے ہندوستان سے بلایا ہو شاعر، چاہے پاکستان سے بلایا ہو خطیب، کہ سرکار آج جس معصوم کے نام پہ بلا رہے ہیں بس اسی پہ پڑھنا ہے آپ کو۔ تو پہلے تو ہم نے شخصیتوں ہی کو محدود کر لیا اور پھر شخصیتوں کے رخ محدود کر لیے۔ رخ محدود کر لیے کیا مطلب؟ ہمیں اور آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اگر سڑک پہ کھڑے ہوئے دو آدمی ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات کر رہے ہیں، انگلینڈ والی نہیں، آپ تو خیر اس کے یہاں عادی ہو گئے، تو کوئی کھڑا ہے اپنے ہاتھ ملا رہا ہے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، تو کوئی متوجہ ہوتا ہے؟ راستہ چلتا ٹریفک رک جائے ایسا ہوتا ہے؟ اگر آپ ادھر سے آ رہے ہیں ہم ادھر سے آ رہے ہیں، ہم نے ہاتھ بڑھایا آپ نے ملایا، آپ نے بڑھایا ہم نے ملایا، دونوں نے ہاتھ ملا لیے، تو کیا لوگ رک دیکھنے لگتے ہیں؟ اگر میں ہوں گے تو دیکھنے لگیں گے، مجھے یہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور وہاں تک دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے اس میں آدمی کہاں ہے۔ تو خیر دو آدمی اگر سڑک پہ ہاتھ ملائیں مصافحہ کریں تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ٹریفک جام ہوگا کیا؟ گلے ملنے لگے ٹریفک جام ہوگا، لیکن دو آدمیوں میں جھینگا مستی شروع ہو جائے، ہمارے یہاں کی بچپن کی زبان میں پھیٹم پھیٹا، انہوں نے ان کو ایک مکہ مارا، انہوں نے ان کو ایک گھوسا مارا، بس جیسے ہی لڑائی شروع ہوگی کم سے کم ہمارے معاشرے میں، یہاں کا حال مجھے نہیں پتا، لوگ رکنا شروع ہو جائیں گے، بھیڑ لگ جاتی، تماشا دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو امن و سلو اچھا نہیں لگتا، آدمی کو لڑائی اچھی لگتی ہے۔ کہیں ہاتھ ملایا جا رہا، یہ تو سبھی کیا کرتے ہیں، اور جہاں مار پیٹ شروع ہو گئی کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے لگے۔ تو ہمیں کیا پسند ہے؟ لڑائی پسند ہے، تو لڑائی پسند ہے، لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بڑی قابل غور بات کہہ رہا ہوں، کاش اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ معصومین کے فضائل و کمالات میں ایک ان کی سجاعت ہے، ایسی سجاعت جو کسی کے پاس نہیں۔ میدان جنگ میں جاگتے ہوئے تلوار کھینچ کے لڑنے والے تو علی کے علاوہ بھی دکھائی دیتے ہیں مجھے، مگر کھچی ہوئی تلواروں میں چادر تان کے بستر پر باطمینان سو جانے والا مجھے صرف معصوم دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے اصل میں شجاعت۔ تو شجاعت ہے، ان میں بہادری ہے، میدان جنگ میں لڑنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کا گھر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، ان کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، یہ سب حقیقت ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ کیا یہی فضیلت ایک ان میں ہے یا اور بھی ہیں؟ کیا یہ فضیلت نہیں ہے کہ ان کے گھر میں بچے بھوکے رہ جائیں لیکن دروازے سے کوئی آئے مانگنے والا تو خالی ہاتھ واپس نہ جائے؟ کیا یہ نہیں ہے کہ ان کے ممبر کے نیچے جو آ کے بیٹھے وہ مفسر قرآن بن جائے؟ کیا یہ نہیں ہے ان کی فضیلت کہ ان کے گھر میں اگر دو جوڑے خریدے جائیں، ایک قیمتی ہے اور ایک کم قیمت کا، تو گھر کا مالک کم قیمت والا پہن لے اور غلام کو قیمتی پہنا دے، کہتے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، تم جوان ہو، غلام اور نوکر ہے لیکن تم جوان ہو، تم اچھے والے پہنو۔ کیا یہ فضیلت نہیں ہے؟ مگر ہم نے فضیلتوں کو محدود کر لیا، اس لیے کہ ہمیں لڑائی اچھی لگتی ہے، ہمیں لڑائی اچھی لگتی ہے۔ بے شک جنگ ان کا جہاد ایک فضیلت ہے، ان کی سجاعت ایک فضیلت ہے، مگر فضیلتوں میں فرق ہے، کمال و کمال میں فرق ہے۔ ایک کمال وہ ہے جو ان کا فریضہ اور ڈیوٹی ہے، توجہ دیں گے؟ اگر آپ توجہ نہ دیں گے میں وضاحت نہ کر سکوں گا۔ ایک کمال اور فضیلت وہ ہے کہ جو ان کا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے، اس لیے کر رہے ہیں، اور ایک کمال، ایک فضیلت یہ ہے جو ان کا شوق ہے۔ گردنیں کاٹنا ان کی ڈیوٹی تھی، فریضہ بن گیا تھا، مجبوری سے اس لیے کرتے تھے، شوق نہیں تھا۔ شوق تھا اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا، شوق تھا غریبوں کے کام آنا، شوق تھا اپنے گھر کے فاقوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے دوسرے بھوکوں کا پیٹ بھر دینا۔ تو جو ہمارے شوق کی فضیلتیں ہیں ان کو تو ہم خوب بیان کرتے ہیں، لیکن جو ان کے شوق کے کمالات ہیں ان کا تذکرہ ہمارے درمیان نہیں آتا۔ یہ ستم دشمن نہیں کر رہا، یہ ستم خود دوست کر رہے ہیں، یہ ستم ہم کر رہے ہیں، ہم نے فضیلتوں کو محدود کر دیا۔ اس خطیب نے، اس ممبر پہ جو بیٹھا، اس نے
اس لیے کہ لوگوں کو لڑائی اچھی لگتی ہے، لہٰذا خیبر پڑھیں گے، خندق پڑھیں گے، بدر پڑھیں گے، حنین پڑھیں گے. بے شک پڑھو، میں ہر کسی نہیں کہتا، وہ بھی زندگی کا ایک رخ ہے. معصوم سے وہ بھی سیکھنا ہے کہ سخت ترین حالات میں آدمی کیسے اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے جان کی بازی لگا کے، لیکن اس کے ساتھ سارے فضیلتوں کا رخ آنا چاہیے. وقت ختم ہو گیا اور میں بنیادی بات جس کے لیے یہاں تک آج چوتھا دن شاید ہو گیا، ابھی تک آپ کے خدمت میں اس صریحی تذکرے کو شروع نہیں کیا. 2-3 منٹ اور لے کے میں مسائل تک آ جاؤں گا. عزیزو، معصومین کی زندگی سے جو سبق ملتے ہیں ان میں وہ فضیلتیں جو ان کا شوق ہیں، ان فضیلتوں میں، ان کمالات میں ایک اہم ترین کمال ہے عبادت خدا. ان کو ناز کس بات سے تھا؟ مولا علی جن کے پاس سارے شرف، ساری خوبیاں، سارے کمالات ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کہیں الگ نہیں دکھائی دیتا. ہم میں سے ایک کے پاس کوئی ایک شرف، ایک فضیلت آ جائے تو باپ دادا کی نسلیں گزر جاتی فخر کرتے ہوئے، یہ فلاں پہلوان کے پوتے ہیں. اب یہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان کے پوتے ہیں. یہ فلاں صاحب جنہوں نے یہ مرکز بنوایا تھا ان کے خاندان سے، ان کے نواسے ہیں. یہ سینٹر بنوایا تھا مرحوم مثلا دیو جی فلاں نے مثلا، اور یہ ان کے نواسے ہیں. ایک اچھا کام اگر کوئی درمیان میں کر جائے تو نسلیں گزر جاتی ہیں. میرے مولا کے پاس کمال و فضائل اتنے تھے کہ ہر کمال اپنی اعلیٰ ترین بلندی پہ تھا، مگر وہ علی جس کے پاس ساری فضیلتیں تھیں وہ کہتا کیا ہے؟ کفا بعزنا نکون لک عبدا. علی سے پوچھو تو علی کو ناز اس پر ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. بندگی، عبدیت، اللہ کی عبادت، یہ ان کا شوق تھا. یہ وہ سبق ہے جو ہمیں معصومین کی زندگی سے ملتا، مشترک سبق ہے. پیغمبر گرامی سے لے کے آخری امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک زندگی کا مشترک سبق ملتا ہے کہ زندگی کی ہر حالت میں، کل انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا، آج میری نیت تھی لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکا. کل اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ معصومین کی زندگی سے جو کامن لیسنس ملتے ہیں ان میں سے ایک سبق ہے زندگی کے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا اور اس کی اطاعت کرنا. کہ معصومین کی زندگی کا ایک اہم ترین سبق ہے، اور یہی وہ سبق ہے کہ جس کے نتیجے میں دوسری زندگی کے سارے روشنیاں نکلتی ہیں. میں آج اس پر گفتگو نہیں کر سکا لیکن آپ کو کم سے کم پہلا نام آپ تک پہنچا دیا کہ معصومین کی زندگی کا مشترک سبق ایک یہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں. لیسن یہ ہے کہ زندگی کے ہر حال میں اس کو یاد رکھنا اور اس کی عبادت کرنا. ان کا شوق تھا اللہ کی اطاعت و عبادت، مجبوری نہیں تھی. ہم آپ کو نماز روزہ سب جو کرتے ہیں یا جنت کے چکر میں یا جہنم کے ڈر میں، لیکن ان کے یہاں جنت کے چکر نہیں تھا. ان کو جنت کی پریشانی کیا ہوگی؟ جو قسیم النار والجنہ ہے، ادھر جنت گٹم جہنم، جن کے اختیار میں صورتحال ہے جنت و جہنم کے لیے پوری کریں گے عبادت. وہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ احسان مند ہے اس مالک سے. وہ کہتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں سجدہ کرنے والوں سے. پیغمبر رات کی تاریکی میں سجدے میں چلے ہوئے ہیں گھنٹوں سے. زوجہ ڈھونڈتی ہوئی پہنچتی ام سلمہ، کانوں میں آواز آتی پیغمبر کی زبان پہ سجدے میں ایک ہی کلمہ، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. پروردگارا مجھے پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کر، اتنی دیر کے لیے مجھے میرے حوالے نہ کر. ام سلمہ رونے لگتی ہیں. گریہ سن کے ام سلمہ کا پیغمبر کہتے ہیں، ام سلمہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا حضور آپ کو اللہ نے ان کمالات سے نوازا ہے، آپ اس کے محبوب اور حبیب بندے ہیں، آپ کے لیے اس نے اعلان کر دیا ہے، شفاعت آپ کے حوالے کی ہے، فضائل آپ کے پاس ہیں، اللہ کا پسندیدہ بندے آپ ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے مجھے حوالے نہ کر دینا. یہ کہاں سے؟ کہا ام سلمہ یہ بتاؤ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اس نے مجھے اتنے احسانات عطا کیے ہیں، اتنے کرم کیے ہیں میرے اوپر، تو اس کرم کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں. یہ سجدے واجب اور سنت کے چکر میں نہیں کر رہے تھے. نماز اور روزے، یہ حج اور خیرات، یہ جنت و جہنم کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے. ان کا نفس کریم کہتا تھا جس کریم نے تمہیں اتنے کمالات عطا کیے ہیں اس کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ. ان کا شوق تھا. یہ ہے ان کی زندگی کا ایک سبق. اس سبق کو اگر ہم سیکھ سکیں کہ ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کی نعمتیں دی ہیں. دنیا میں کتنے انسان ہیں جن کے پاس ہمارے مقابلے میں بہت کم نعمتیں ہیں. ہم جتنا کھانا بچا کے پھینک دیتے ہیں وہی کھانا کتنے گھر ہیں جن میں نصیب نہیں ہوتا ہے.
ان نعمتوں کا اگر ہمیں احساس ہو جائے تو پھر بحث واجب و سنت کی نہیں پیدا ہوگی. مالک کا احسان ہے، اس احسان کا تقاضا ہے کہ اس کی بات مانی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. سید سجاد سے کسی نے یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ اللہ نے جن نعمتوں سے مجھے نوازا، انسان کو نوازا ہے، ان میں سے ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اگر ہم اٹھیں اور اتنی عبادت کریں کہ ہماری آنکھ کے ڈھیلے نکل کے ہمارے سینے پہ گر جائیں اور ہمارے بدن کی ایک ایک ہڈی الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تب بھی ہم ایک نعمت کے 10ویں حصے کے برابر بھی شکر خدا نہیں کر سکتے. یہ ہے معصومین کی زندگی کا ایک سبق جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ اطاعت و عبادت تاجر بن کے نہ کرو، بلکہ احسان مند ہو، تم شکر گزار ہو کہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرو. ان کا شوق تھا. مولا علی کے لیے ہمارے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ مشہور ہے. 2-4 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں لیکن بات 2-4 جملے کہہ دینا چاہتا ہوں. ہم آپ جب کوئی طریقہ عبادت ہم کو بتایا جاتا ہے، مثلا عاشور آنے والا ہے، عاشور کے دن زیارت عاشورہ ہمیں پڑھنا ہے. زیارت عاشورہ کے عاشور کے دن کی نہیں ہے بلکہ مومن کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور جو زیارت سے جتنا اپنے آپ کو فیضیاب کر سکے دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے لیے مفید ہے. مگر کم سے کم عاشور کے دن ہر مومن چاہتا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھ لے. تو زیارت عاشورہ کے آخری حصے میں کچھ جملے ہیں جنہیں 100 بار دہرانا ہے. لیکن اسی مفاتیح الجنان میں جہاں زیارت عاشورہ لکھا ہے زیارت عاشورہ جو معروف ہے، اور اس کے بعد آگے ایک زیارت لکھی جس کے لیے لکھا زیارت عاشورہ جو اتنی معروف اور مشہور نہیں ہے لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کی حیثیت اتنی ہے بغیر ایک زحمت کے. وہ زحمت کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے آخر میں جو 100 بار دہرانے والی جملے ہیں وہ اس دوسری زیارت میں نہیں ہے. پتا نہیں آپ باخبر تھے کہ نہیں، میں نے باخبر کر کے پھر آپ کو آسانی کے راستے ڈال دیا. تو ہوتا یہ ہے کہ سب قدر کے اعمال، عاشور کے اعمال جب ہم بتاتے ہیں تو پوچھا جاتا مولانا صاحب اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، آسان والا کون سا ہے بتا دیجیے. ہم یہی کرتے ہیں نا، عبادت کے راستوں میں کوشش کرتے ہیں کہ جو آسان طریقہ ہو وہ اپنا لے. مگر مولا علی کا مزاج عبادت کیا ہے؟ مولا علی شوق میں کر رہے ہیں اس کام کو. تو 10 امام کہتے ہیں کہ میرے مولا، میرے جد، میرے بابا، میرے دادا علی کا مزاج عبادت یہ تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی اطاعت کے 2 راستے آتے تھے تو وہ آسان راستے کو اختیار نہیں کرتے تھے، مشکل راستے کو اختیار کرتے تھے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر علی والو تم سے نہیں کہتا، اپنے ہاتھ سے نہیں کہتا کہ مشکل راستے کو اختیار کریں، لیکن جس کے ماننے والے اگر وہ عبادت کا مشکل راستہ اختیار کرتا تھا تو ہم کم سے کم عبادت کے آسان راستوں کو اختیار کر کے اللہ کی اطاعت کے راستے پہ چلیں. اللہ کو زندگی کے ہر مرحلے میں یاد رکھنا اور یاد خدا کے ذریعے اپنی زندگی کو آباد کرنا. کل انشاءاللہ میں اس موضوع پر جو معصومین کی سیرت سے سیکھا ہوا سب سے پہلا، سب سے اہم، سب سے نمایاں سبق ہے، اس سے تفصیلی گفتگو کروں گا. آج بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. یہ یاد خدا، یہ اللہ کو یاد کر لینا. یاد رکھنا تو بہت بڑی بات ہے، خود یاد کر لینا انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کربلا چلو اور ہر کو دیکھ لو. ہر لشکر یزید سے نکل کے لشکر حسین میں کیسے آ گئے؟ ہر جس کو حسین نے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اسی ہر کو یہ شرف کہاں سے مل گیا کہ حسین ہی کہہ رہے تھے کہ تیری ماں کتنی سچی تھی کہ اس نے تیرا نام ہر رکھا تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے. ہر جس نے حسین کی لجا میں فرق پہ ہاتھ ڈالا تھا، وہی ہر کیسے اتنا بدل گیا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کے ہر حسین کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوا ہے. یہ تبدیلی کیسے آئی تھی؟ ہر جو اللہ کو بھول گئے تھے، جو آخرت کو بھول گئے تھے، جو جنت و جہنم کو بھول گئے تھے، انہیں یاد آ گیا. عاشور کی شب جب کربلا کے میدان میں آئی ہے تو خاص انداز لے کے آئی. 9 محرم کی شام تھی. فاطمہ کا پیاسا بیٹا کہ جس سے فاطمہ اتنا چاہتی تھیں کہ جب چکی چلاتی تھیں تب بھی بستر پہ نہیں سلاتی تھیں، گود میں لے کے چکی چلاتی تھی. وہ فاطمہ کا لفظ جگر کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ میں تھک کے اپنے خیمے کے دروازے پر زمین پر تلوار کا سہارا لے کے بیٹھا ہے. تھکن اتنی ہے کہ ذرا سے آنکھ لگ گئی
آنکھ لگی ہے کہ ایک مرتبہ خیموں میں زینب کبریٰ تک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز پہنچی، گھبرا کے آئیں، در خیمہ پہ بھائی کا بازو ہلایا، بھیا لگتا ہے لشکر یزید نے حملہ کر دیا۔ حسین کی آنکھ کھلی، عباس کو بلایا کہ جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ حسین کا بھائی شیر جیسا بھائی گیا، کیا ارادہ ہے؟ رک گیا پورا لشکر۔ عباس کے تیور دیکھ کے رک گیا لشکر کا، کیا ارادہ ہے؟ کہ یا تو حسین سے کہو ابھی بیعت کریں یا ہم ابھی لڑیں گے اور ان کا سر کاٹیں گے۔ عباس پیغام لے کے واپس آئے۔ حسین نے کہا بھیا ان سے کہہ دو کہ بس ایک رات کی ہمیں مہلت دے دے اور اس کے بعد کل صبح ہم فیصلہ کر لیں۔ وہ حسین جس نے کسی انسان کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، وہ حسین جس نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، وہ حسین ان یزیدیوں سے مہلت حیات مانگے؟ نہیں، یہ زندگی کی مہلت نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہ حسین ایک رات کی مہلت اپنی زندگی کو بچانے کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہ حسین کہہ رہے ہیں ایک رات کا موقع اور دے دیں تاکہ ہم جی بھر کے اپنے پروردگار کی عبادت کر لیں۔ تو شب عاشور کس لیے مانگی گئی مہلت؟ تاکہ اللہ کا ذکر ہو سکے، تاکہ نمازیں پڑھی جا سکے، تاکہ تلاوت قرآن پڑھی جا سکے۔ لہذا شب عاشور حسین کے خیموں سے تلاوت کی آوازیں اٹھ رہی تھیں، تکبیر کی صدائیں آ رہی تھیں، اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھیں جو لشکر یزید تک پہنچ رہی تھیں، مگر ان آوازوں کے درمیان بیچ بیچ میں کمزور بچوں کی العطش العطش کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ یہ ساری آوازیں ساری رات ہر کو بے چین کیے رہی، اور جو صبح ہوئی تو حسین نے مقتل میں میدان میں کہا کہ آوازیں دی حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہماری فریاد سے پہنچنے والا ہے؟ وہ بھولا ہوا ہو راستے میں واپس آ گیا، ہمارے ساتھ سے جا کے کہا ارادہ کیا ہے؟ کیا لڑیں گے اور خون بہائیں گے اور گردنیں کاٹیں گے اس طرح سے کہ سر اڑ کے آسمانوں پہ جائیں گے؟ ہر نے فیصلہ کر لیا، سر کاٹنے کا فیصلہ سر کٹانے سے بدل دیا۔ گھوڑے پہ بیٹھے اس سے گردن پہ جیسے ہاتھ قیدیوں کے باندھے جاتے ہیں، روایات کے مطابق بیٹے اور بھائی اور غلام کو ساتھ کیا، ہاتھ بندھوا کے خیام حسینی کی طرف چلے۔ بعد فتوا سے ذاکرین سے سنا ہے کہ آنکھوں پہ جیسے پٹیاں بھی والی تھی، جیسے قیدیوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی جاتی ہیں۔ بیٹا ساتھ ساتھ ہے، کیا بیٹا ذرا حالات بتاتے رہنا، کیا بابا خیام حسینی نزدیک آ رہے ہیں؟ اب حسین کے خیموں سے حسین کے انصار و اعوان نکل رہے ہیں، حبیب دکھائی دے رہے ہیں، مظاہر دکھائی دے رہے ہیں، مصیبتیں اور سزا دکھائی دے رہے ہیں۔ بابا ارے اب تو عباس نکل آئے ہیں خیموں سے، علی اکبر برآمد ہو گئے ہیں، بابا بس گھوڑے سے اترو، اب خود مولا حسین ہمارے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خود کو گھوڑے سے گرایا، دوڑ کے حسین قدموں میں سر رکھنا چاہا، حسین نے گلے سے لگایا، ہاتھ جوڑے، آقا بہت بڑا خطا کار ہوں، میں نے عجیب جملہ کہا، میں نے آپ کے ان اہل حرم کے دلوں میں ڈر بٹھایا ہے، یہ بچے جو ڈرے اور سہمے ہیں یہ میری وجہ سے ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، ارے میری بخشش کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ سر فاطمہ کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگے اور جواب نہ ملے، دعا دے دی، جو دعا یہ کہہ رہی تھی میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، بس اور ایک بات کے لیے تمہارا حسین تم سے شرمندہ ہے، تم ہو میرے مہمان، ہمارے گھر پہ مہمان آئے اور ہم اسے ایک جان ہاتھ پیش نہ کر سکے، مگر ہو دیکھو میرے بچوں کی علقت کی صدائیں سن رہے ہو، میرے گھر میں بچہ بچہ پیاسا ہے۔ ہر نے ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکایا، مولا اور شرمندہ نہ کرے، ارے یہ بچے پیاسے اسی لیے تو ہیں کہ یہ گنہگار آپ کو کربلا میں لے کے آیا، مولا آپ نے مجھے مہمان کہہ دیا، خود کو میزبان کہہ دیا، تو بس میری ایک گزارش ہے اسے پورا کر دیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے، اسے آپ پہلے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ اور تم کیوں لڑنے جانا چاہتے؟ بیٹے کو کیوں بھیج رہے ہو؟ اجرکم اللہ، بیٹوں کو کیوں بھیج رہے ہو؟ حسین سے فرمائش کی ہے، یہ فرمائش پوری بھی ہوگی۔ میں ابھی مصائب کے دو فصلیں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، لیکن مجھے ایک منظر اسی درمیان گفتگو میں اور یاد آ گیا۔ میرے عزیزوں، اس کربلا کے میدان میں 2 محرم کو حسین کا قافلہ پہنچا، 5 محرم سے
برات پر ایسا پہرا بٹھا دیا گیا کہ خیام حسینی میں کوئی پانی کا قطرہ فرات سے نہ پہنچ سکا. 7 محرم سے پانی بند نہیں ہوا ہے. 7 محرم کو حسین کے خیموں میں پانی ختم ہوا ہے. 2 محرم سے ہی آرڈر تھا کہ فرات سے نہ آنے دو, اسی لیے فرات سے دور خیمے لگائے گئے تھے. پھر 5 محرم سے اتنا لشکر آ گیا کہ پہرے بیٹھ گئے. پھر 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا تو 2 محرم سے جس سے لشکر حسین قافلہ حسین آیا ہے, لشکر یزید آتا ہے, رسالوں پر رسالے آتے ہیں, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. جب لشکر کے دوڑنے کی آواز آتی ہے, جب گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی ہے, جب نیزیوں کی انیوں کی ٹکرانے کی آواز آتی ہے, تو زینب کہتی ہیں فضا سے جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کے ناصر و مددگار آئے. روئیں گے آپ, روئیں گے آپ, ابھی روئیں گے آپ. جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کے ناصر و مددگار آئے ہیں. اور جب فضا آ کے بتاتی ہیں خلیل اس رسالہ لے کے آیا ہے, شیو رسالہ لے کے آیا ہے, یزید کے فوجی آ رہے ہیں, یزید کے سپاہی آ رہے ہیں, تو زینب کہتی تھی ظالم کی مدد کرنے والے اتنے اور میرے مظلوم بھائی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. کہ اسی درمیان ابھی عاشور کا دن نہیں ہے, ابھی 9 محرم نہیں آئی ہے کہ ایک مرتبہ حسین کے خیموں میں غلغلہ اٹھا. کیا کیوں شور ہو رہا ہے؟ کیا حسین کا بچپن کا ساتھی حبیب کوفے سے آیا ہے؟ حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب کوفے سے آیا ہے. وہ مایوس زینب کہ جس کو مایوسی تاری تھی, ایک بات جو سنا حبیب آئے ہیں تو کہا جا کے حبیب سے ہمارا سلام کہہ دو. ارے جب حبیب کو سلام کا لایا تو عاشور کی مایوسی تو اور بڑھ چکی تھی. اب جو ہور دروازے پہ پہنچے ہوں گے تاریخ تو نہیں لکھتی, مگر زینب نے جب سنا ہوگا لشکر یزید کا امیر ہو آیا ہے تو کہلایا ہوگا فضا جا کے ان سے ہمارا سلام کہہ دو. اور شرمندہ ہیں, اور شرمندہ ہیں کہ آقا یہ میرا جوان بیٹا ہے, اسے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے اجازت دے دی. اور بیٹا جائے تم رہ جاؤ, یہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا مجھے پتا ہے حسین ہی مارے جائیں گے, ہم بھی مارے جائیں گے, مگر حسین اپنی شہادت سے پہلے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائیں گے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری لاش میرا بیٹا اٹھائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ظلم حسین پہ ہونے والا ہے اس مصیبت میں ہم پہلے سے حسین سے پہلے اس مصیبت میں شریک ہو جائیں. بیٹے کو ہر نے بھیج دیا, بیٹا شہید بھی ہو گیا, مگر جیسے ہی آواز دی تو ہر سے پہلے حسین سرہانے پہنچ گئے. بابا پکارا تھا اس نے, مگر ہر سے پہلے حسین پہنچ گئے. اور تم بوڑھے باپ ہو, جوان بیٹے کا لاشا تم سے نہ اٹھے گا. شاید درے خیمہ سے منظر, شاید درے خیمہ سے منظر زینب نے دیکھ لیا تھا. اسی لیے تو جب کربلا کی زمین پہ علی اکبر گرے, کمر پکڑے حسین پہنچے تو حسین سے پہلے زینب پہنچ گئی تھی. بھیا تم سے یہ لاش نہ اٹھے گی, مگر کہاں غیرت حسینی برداشت کرتی. اجوکم اللہ, اجوکم اللہ. وقت گزر گیا, میں مجلس کو ختم کر دوں, مگر کل چاہتی رہ دو فکرے مصائب کو اور سن لے. بیٹے کی لاش اٹھ کے آ گئی. حر نے اجازت چاہی, حسین نے اجازت دے دی. حر گئے میدان میں, جا کے لڑے, لڑ کے زخمی ہوئے, زخمی ہو کے گرے, گر کے حسین کو پکارا. حسین مدد کے لیے گئے, جا کے حر کی لاش کو لے کے آئے. حر کا جنازہ آ گیا, حر کی میت آ گئی. حسین اپنے اب ساتھی کے اوپر گریا کر رہے ہیں, مگر دنیا سے جا چکے ہیں اور سانس رک چکی ہے, بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے, مگر حر کی پیشانی پر ایک زخم لگا ہے, تیر کا زخم, جس سے خون اب بھی چشمے کی طرح ابل رہا ہے. حسین سمجھ گئے حر گنہگار تھا, حر اپنی نجات یافتہ ہونے کی سند چاہتا ہے. ایک مرتبہ جیب سے اپنی اماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال نکالا, رومال فاطمہ حر کی پیشانی پہ باندھ دیا, بہتا ہوا خون رک گیا. صدیاں گزری, حر کی قبر بن گئی. صدیاں گزری, ایران کے قاچاقی بادشاہوں میں سے کسی یا صفوی بادشاہوں کے دور کا واقعہ ہے. معلوم ہوا حر کی پیشانی پہ رومال زہرا بندھا ہے. اس کا جی چاہے رومال ہم لے لے, شہید تو زندہ رہتے ہیں. قبر کھولی گئی, قبر میں حر کا زندہ لاشا موجود ہے جیسے ابھی دنیا سے رخصت ہوئے ہوں. پیشانی پر ایک رومال بندھا ہے. بادشاہ نے حکم دیا رومال کھول لیا جائے. جیسے ہی رومال کھولا,
خون کا فوارہ پیشانی سے ابلا. کسی عالم نے کہا باندھ دے یہ رومال. یہ رومال دینے پہ راضی نہیں ہے. باندھ دیا گیا رومال. قبر تیار کر دی گئی. میرا جی چاہتا آواز دو اور صدیوں کے بعد تم رومال زہرا دینے پہ تیار نہیں. مگر کربلا کا میدان ہے, زہرا کا لال ہے, جسم کا لباس ہے. ارے کوئی امامہ چھین رہا ہے, کوئی ابا لوٹ رہا ہے, کوئی قبا چھین رہا ہے, کوئی بند توڑ رہا ہے, اور حسین کا ہاتھ اگر آ جاتا ہے تو تلوار چلا دی جاتی ہے. ارے زہرا کا لال زمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا ہے. کفن دینے والے تو نہیں ہیں, ہاں لباس کے چھیننے والے ضرور ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, پروردگارا محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری